اور ہے، اس کا نام ہے عطاء الرحمان۔ عطاء الرحمان نے اپنی جیبیں بھری ہیں، عطاء الرحمان نے بیکار کی اسکالرشپس دی ہیں، عطاء الرحمان نے اپنے چہرے چماٹے اوپر کیے ہیں، عطاء الرحمان نے 7 نئی یونیورسٹیاں بنانے کا دعویٰ کیا تھا جو یورپ کے ساتھ منسلک ہوں گی، ایک بھی نہیں بن سکی، اس کے اوپر پورا خرچہ ہوا، وہ خود فرسٹ کلاس بزنس کلاس میں درجنوں دفعہ سفر کر چکا ہے۔ یہ شخص جو مہا کرپٹ ہے، مہا شیطان ہے، وہ آج چمچہ گیری کر کے عمران خان کے نزدیک دوبارہ پہنچ گیا ہے۔ میں بہت غصے میں ہوں، اس لیے کہ میں حب الوطن پاکستانی ہوں۔ ایسے چوروں کو اگر آپ آنے دیں گے دوبارہ سے تو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا سر، آپ ابھی ڈی سی صاحبان کو کہہ رہے تھے کہ وہ سیاسی طور پہ استعمال ہوتے ہیں، تو جب آپ کی تعیناتی ہو رہی تھی اس وقت جو ایک پینل بنا تھا وہاں پہ بھی جو انٹرویو ہوئے اس میں کچھ جو امیدوار تھے ان کے نمبر زیادہ تھے، تو اس وقت آپ پہ بھی یہی الزام لگ رہا تھا کہ آپ کو بھی سیاسی طور پر تعینات کیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کی ایج جو تھی وہ بھی کرائٹیریا کے مطابق نہیں تھی، اور اس وقت بھی میرا خیال ہے آپ کے خلاف کیس اسی پہ چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں سر۔ اس کے علاوہ سر آپ ایک یہ بھی ہے سر کہ آپ نے اپنے دوستوں کو HEC میں کنسلٹنٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے، اور ان میں سے 2 ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن صرف BA ہے سر۔ میں تھوڑا سا دیکھیں، بات یہ ہے، میں تو سلیکشن بورڈ میں نہیں تھا، گورنمنٹ نے لگایا، انہوں نے سلیکٹ کیا۔ اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ میرا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے تو میں اس ملک میں 1992 میں نے STDI بنایا تھا، اور اس وقت سے لے کے میں کانسٹنٹلی اس میں پالیسی کے ایریاز میں کام کرتا رہا ہوں۔ آج تک کسی پارٹی کو نہ میں نے سپورٹ کیا ہے، نہ کسی پارٹی نے مجھے سپورٹ کیا، اور نہ میں کرنے کا ارادہ رکھتا۔ میری صرف اور صرف ایک خواہش ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے پاکستان میں وہ کامیاب ہو جائے، کیونکہ ہمارے حالات بہتر ہیں، اور اسی لیے میں اس چیز کے اوپر کام کرتا ہوں۔ تو یہ اس قسم کی کیچڑ اٹھانے کو کسی نے اگر آپ کو کہا ہے تو پلیز یہ نہ کریں۔ سیکنڈ تھنگ اس کے اگر کسی نے ایج کا وہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا، وہ یا کورٹس ڈیسائیڈ کریں یا وہ ان سے جا کے پوچھا جائے کہ انہوں نے کیا پوچھا، مجھ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ I have always done work in Pakistan with the greatest of commitments, and I continue to work in Pakistan with the greatest of commitments۔ جو یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیانتداری سے، ایمانداری سے ایک کام کو سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے وداؤٹ فیئر اور فیور، کسی سے ڈرنا نہیں، اس طور سے کام کرنے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے تھرو ہمارے اسٹوڈنٹس تک یہ بات پہنچے کہ وہ بھی اسی طرح سے کام کریں، وہ بھی جب پبلک سروس میں آئیں ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، آج تک کسی سے میں نہیں ڈرا، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، آگے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دی، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے دوستوں کا لگایا، I have no friends. I only select people on merit. جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو میں لگاتا ہوں۔ اور ایک چیز میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں، یہ شاید آپ کی سمجھ میں پریکٹیکلی ہے، لیکن ٹیکنیکلی لوگوں نے اس پہ کنفیوژن کریٹ کی۔ پریکٹیکلی یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں جب یہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ آپ کو کیا آتا ہے اور آپ اس ادارے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں جب انٹرویو کرتا ہوں لوگوں سے، میں پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا آتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر میں اس کا ایویڈنس دیکھتا ہوں۔ ان کی یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈگری کی اتنے نمبر دوں گا اتنے نمبر دوں گا، ہر ڈگری میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس الخیر یونیورسٹی کے بھی PhDs آتے ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹیز کی بھی PhDs آتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سسٹم تھا اس میں سب کو 10 نمبر دے دیے جاتے ہیں، یا زیادہ یہ ہوتا ہے ایک کو 10 دے دیے، ایک کو 9 دے دیے۔ دس از ناٹ رائٹ۔
ہم نے ایسیس کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آتا کیا ہے، اس ڈگری کے پیچھے کیا چیز ہے، اس ڈگری کا یہ مطلب ہے کہ ان کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے، ان کے پریکٹیکل ایکسپیرینس کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کو آپ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ ذرا ایکسپلین کریں کہ آپ نے ایسا ایشو کبھی ایڈریس کیا یا نہیں کیا۔ اس چیز پہ بیسس پہ ہم وہ کرتے ہیں، لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ یہ تمام معاشرے میں اس طریقے سے ریفارم ہونا چاہیے۔ یہ ایک ٹیکنیکل قسم کا کہ وہ غلط الٹے پلٹے نمبر دے کے اور کسی کو آگے کر دیا کسی کو پیچھے کر دیا، دس از نان سینس، دس از نان سینس۔ اور اسی وجہ سے کئی جگہ پہ انکلوڈنگ پاسٹ پیپل ہو اپوائنٹڈ ٹو HEC وہ لگے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ کام یہ ہے اور یہ کام آپ کو آتا ہی نہیں۔ HEC کا کام ہے ریگولیشنز بنانا، اس میں ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو آتا ہو کہ جی لیگل ریگولیشنز کیسے بنائی جاتی ہے، اس میں چاہیے کہ کریکولم کیسے بنتا ہے، ڈیزائن کیسے ہوتا ہے، اس میں چاہیے کہ ریسرچ کیسے ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس چیز کی بنیاد پہ نہ سلیکٹ کیا گیا، نہ ٹرین کیا گیا، نہ ان کو پروموٹ کیا گیا۔ اب وہ ایک ادارہ بن چکا ہے اور ایک ریکوائرمنٹس ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں، یہ علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سو آئی ہیو انٹروڈیوسڈ اے برانڈ نیو ریکروٹمنٹ سسٹم، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ہم نے لکھ کے کمیشن سے اپروو کرا کیا، تمام چیزیں اس میں لکھی ہوئی۔ Everybody who has been selected on merit، نہ کسی سے میں دباؤ میں آتا ہوں اور نہ کسی غلط آدمی کو یا غلط عورت کو سلیکٹ ہونے دیتا۔ This is the way in which I have run this organization and this is the way I have run every organization that I have run۔ میں یونائٹڈ نیشنز میں بھی کام کر چکا ہوں، میں انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹیوشن پہ کام کر چکا ہوں، میں نے SDCI بنایا فرام اسکریچ، اٹ واز جسٹ 2 people and it built up to the number 1 think tank in Pakistan۔ وہ اسی وجہ سے بنایا کہ ہم نے یہ تمام میرٹ بیسڈ کنسیڈریشن رکھے۔ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ میرٹ بیسڈ بہت فنڈامنٹل ہے، جو اس وقت اس پہ عمل نہیں ہو، یا آپ یہ الٹے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ہمارا ایک سسٹم تھا بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، میرے پاس فائل آئی کہ جی بیسٹ ٹیچر ایوارڈ، میں نے پوچھا کہ جناب پچھلے سال کس کو ملا تھا، انہوں نے ایک لسٹ بتائی، اس میں کچھ لوگوں کو میں جانتا تھا، میں نے کہا ان کو تو ٹیچنگ نہیں آتی، آپ نے کیسے ایوارڈ دے دیا؟ انہوں نے کہا جی ان کے نمبر زیادہ۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کے نمبر دے دیے؟ پتہ یہ چلا کہ نمبر یہ ہے کہ آپ نے پرچے کتنے لکھے ہیں، آپ کتنے عرصہ پروفیسر رہے ہیں، کتنے عرصہ اسسٹنٹ پروفیسر رہے ہیں، چیئرمین تھے۔ میں نے کہا بھائی اس کا ٹیچنگ سے کچھ تعلق ہے؟ کسی کو HEC میں یہ انٹرسٹ نہیں تھا کہ جا کے پوچھیں کہ آپ ٹیچنگ کی کوالٹی کو ہم کیسے ایسیس کریں، کوئی ہم نے یونیورسٹیز کو بھی نہیں بتایا ہوا۔ تو نئے سرے سے پھر ہم نے تشکیل کیے، ہم نے ان کے کریکولمس دیکھے، ہم نے ان کے لرننگ آبجیکٹیوز دیکھے، ہم نے ان کے لیسن پلانس دیکھے، ہم نے دیکھی کتابیں انہوں نے کیا دی، ہم نے ان کے ایگزامس دیکھے، ہم نے ان کے ویڈیو سنے، ہم نے ان کے پاور پوائنٹس دیکھے، تب جا کے ہم نے وہ اس پہ کیا، تو اس پہ ہم نے ڈیسائڈ کیا نا۔ دی مین تھنگ از کہ اگر آپ کا کوالٹی میں انٹرسٹ ہے تو اٹ از ناٹ راکٹ سائنس، یو کین ایڈریس اٹ۔ اگر آپ کا کوالٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ یہ الٹے پلٹے کام کریں، یہ سب الٹے پلٹے کام ختم کرنے کے لیے میں آیا، اور سب کو میں نے ختم کیا جہاں تک ہو سکتا ہے، میں نے ان کو جی۔ اور سر یہ بتائیے گا، ایک تو ابھی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے جو ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے، آپ اس بات کو کتنا انڈورس کرتے ہیں؟ دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے اپنے جیب بری، تو یہ اماؤنٹ کتنی رقم ہے اور آپ نے اس حوالے سے کتنی دفعہ کہاں پہ کوئی آواز اٹھائی سر اس سے پہلے؟ میں 2004 سے آواز مسلسل اٹھاتا رہا ہوں، یہ باتیں میں نے لکھی ہیں اور میں آپ کو بہت سے حوالہ جات دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ یہ باتیں میں نے کہی ہیں اور جس کھلے طریقے سے میں نے آج یہ بات کی ہے، آج میں نے آپ سب کے سامنے کہا کہ ایک کرپٹ آدمی ہے، اس کا کاغذی ثبوت میرے پاس موجود ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ پبلک سٹیٹمنٹ ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے عدالت میں لے جا سکتے ہیں، مجھ پہ کیس کر سکتے ہیں، مقدمہ دائر کر سکتے ہیں،
जिसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, इसलिए कि मेरे पास सबूत है, कागजी सबूत है, लोग हैं जो गवाही देंगे। और आ जाइए अताउर रहमान साहब, आ जाइए, पता चलेगा, आपका पोल खुलेगा। डॉक्टर साहब आपसे देखिए, जो सबूत है वो तो जो है, मुझे सिर्फ ये पता है कि हमने सब पे अकाउंटेबिलिटी लगाई है, सबको हमने कहा है कि जी आप अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और कुछ लोगों ने उससे इनकार किया, जिसमें अताउर रहमान साहब शामिल हैं। तो आप खुद ही नतीजा कर सकते हैं। अभी तो इंटरम चार्ज भी सर उन्हीं को दिया जा रहा है। ये बहुत सानिया होगा इस मुल्क के लिए।